الرحیم۔ معزز صافی حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا اہتمام UAG الائنس بلوچستان چیپٹر اور وومن لیڈ الائنس بلوچستان کر رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ہم خواتین سے متعلق اہم امور پر بات کریں گے۔ UAG الائنس بلوچستان اور وومن لیڈر الائنس بلوچستان کی جانب سے ہم حکومت بلوچستان سے یہ مطالبات کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں پروونشل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن بلوچستان کا قیام گزشتہ کئی سالوں سے عمل میں نہیں لایا گیا۔ یہ کمیشن بلوچستان میں خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ حکومت میں اس صوبائی کمیشن کے قیام کے لیے اور اس کے ممبران کی تعیناتی کے لیے اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے درخواستیں طلب کی گئی تھیں اور انٹرویوز بھی کال کیے گئے تھے، مگر کسی وجہ سے تعیناتیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ہم موجودہ صوبائی حکومت، وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بلوچستان اور بالخصوص وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صوبائی کمیشن کی تشکیل جو کئی سالوں سے نہ ہو پائی، بلوچستان کی خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی اور امتیازی سلوک ہے، لہٰذا اس کمیشن کی تشکیل کے لیے شفاف بنیادوں پر اور میرٹ پر اہل خواتین کو انٹرویوز کے ذریعے تعینات کیا جائے اور عملی طور پر بلوچستان کو دوسرے صوبوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے صوبائی کمیشن برائے حیثیت خواتین کا قیام جلد از جلد عمل میں لایا جائے۔ ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے صوبائی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کم عمری کی شادی کے لیے قانون سازی کے عمل کو تیز کیا جائے، کیونکہ بلوچستان میں لڑکیوں کی کم عمری کی شادیوں نے نہ صرف ان کی صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں بلکہ اس سے زچگی کے دوران لڑکیوں کی اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاپولیشن کونسل کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 20 سے 24 سال کی عمر کی 21.6% خواتین کو شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی کر دی جاتی ہے۔ کم عمری کی شادی کی یہ شرح مکران ڈویژن میں 23% کے تناسب کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، جبکہ تقریباً 6% لڑکیوں کی شادیاں 15 سال کی عمر سے بھی پہلے کر دی جاتی ہیں۔ مکران ڈویژن میں یہ شرح 23% کے تناسب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد کم عمری کی شادی کی یہ شرح نصیر آباد میں 22.4% اور سبی ڈویژن میں 22% ہے۔ کوئٹہ ڈویژن میں 15 سال سے کم اور 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کی شرح بالترتیب 2.6% اور 11% ہے۔ ہمارے صوبے میں زچگی کے دوران خواتین کی شرح اموات باقی صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کم عمری کی شادی کے لیے قانون سازی کے عمل کو تیز کیا جائے اور اس قانون کو جلد از جلد اسمبلی سے منظور کروایا جائے۔ بلوچستان میں خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی سمیت گھریلو سطح پر تشدد، کاروکاری، وراثت میں حصے کے حق سے محرومی سمیت مختلف نوعیت کی زیادتیوں کا خواتین کو سامنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئٹہ میں گزشتہ دنوں ایک ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ بھی سامنے آیا جو کہ ہمارے صوبے کی روایات کے خلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی کے ویڈیو اسکینڈل اور ہراسگی کے معاملات میں درکار سزائیں نہیں دی گئیں، اس لیے کوئٹہ میں بھی دوسرا واقعہ رونما ہوا۔ بلوچستان میں خواتین پر ہر قسم کے تشدد کی روک تھام کے لیے حکومتی قوانین موجود ہیں، تاہم ان موجودہ قوانین پر عمل درآمد کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ اسی وجہ سے صوبے بھر میں خواتین کے ساتھ تشدد کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جنسی زیادتی کے کیسوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے ایک المیہ ہے، لہٰذا حکومت بلوچستان کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تاکہ بلوچستان میں خواتین کو تحفظ مل سکے۔ بہت شکریہ۔ کیسز ہوتے ہیں اور وہ اکثر جو ہے وہ سامنے بھی نہیں لائے جاتے اور زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ رپورٹڈ نہیں ہوتے ہمارے ہاں، کیونکہ ہم ٹرائبل سیٹ اپ کے اندر رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہمیں یہی مسئلہ آتا ہے کہ جو فگر کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایون آپ صحافیوں کے لیے بھی مشکل ہے، ہم جیسی آرگنائزیشنس کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ فگرز جو ہے وہ ہم کہاں سے کلیکٹ کریں، مگر ایک میرا خیال کوئی پرسنٹیج ہے جو یہ تشدد کا رجحان کتنا بڑا ہے؟ دیکھیے جی، پچھلے سال کی نسبت جو کہ کرونا کی سچویشن تھی، اس سال کی نسبت جو اس سال ہم ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہم لانچ بھی کریں گے اس ڈیٹا کو، یہ اس سے زیادہ آ رہا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز اور اس کے علاوہ جو کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک جینڈر ڈیسک آفیسر ہم نے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی بٹائی ہوئی ہے جو وکیل ہے خود، اور آئے دن اگر میں آپ کو کہوں کہ دن میں ہمارے پاس 2 یا 3 ایسے کیسز آتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں
اور ان کو ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پہلے تو اپنے طور پہ دیکھیں کہ اس کو سالو کریں، ورنہ تو جن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم ان کو لنک کر سکتے ہیں ہم ان کو ان ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں. تو پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے کیسز کی نوعیت زیادہ ہے. جہاں پہ تعلیم ہوگی وہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں بنے گے. دوسری بات، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ اس پہ دیکھیں ہم نے ریفرنس بھی کوٹ کیا ہے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے پاپولیشن کونسل کی رپورٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں، ہم تعلیم کی بات کریں، اس ٹائم آئے دن ہمارے کوئٹہ میں تعلیمی یافتہ گھروں میں خواتین پر تشدد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے جس میں خاتون پہ تشدد ہوا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور پڑھی لکھی خاتون ہے. اب بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی رپورٹ کے مطابق ہم نے اس کا ریفرنس کوٹ کیا ہے. اب اس کی فگرز اگر اس کی رپورٹ کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے، اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، ہم چیلنج بھی نہیں کر سکتے اس کو. اس میں UN کے ساتھ ہے اور اس میں یہ ایک اکیلا ادارہ نہیں تھا، 2 ادارے اس کے ساتھ اور بھی ہیں. آپ دیکھیں ہماری جو اس پہ ڈیمانڈ ہے، دیکھیے اس پہ ایک باقاعدہ کمیشن بنائی جائے اور شفاف اس پہ تفتیش کی ہے. جیسے اگر اس سے پہلے ہم نے اس میں آپ پریس کانفرنس میں اس ریلیز کو دیکھیں، ہم نے کہا کہ جو یونیورسٹی میں جو معاملہ طے ہوا ہے اور یونیورسٹی کے جو ابھی تک ایویڈنس اور بہت ساری چیزیں اب تک لوگوں کے ذہنوں میں اب تک اس کے سوالات پسے ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اس میں بھی ہم سب کا یہی حال ہو جائے. تو اس کو شفاف طریقے سے دیکھا جائے، کیونکہ ظلم تو ہوا ہے اور اس میں صرف اور صرف آپ کا خواتین کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، اس فیملیز کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ساری پوری فیملیز جو ہے اس میں انوالو رہی ہے. اور اس میں یہ اگر بچی کی ویڈیوز دیکھیں تو اس کی پوری فیملی اس میں تشدد زدہ ہے. تو یہ ان کو انصاف دلانے کی بات ہے. اور اس میں اس بندے پہ میرے خیال سے اب تک جو FIR مجھے پتہ ہے 3 FIR تو اب تک اس پہ ہو چکی ہے، جس میں ایک منشیات کی FIR بھی ہے. تو اگر شفاف تفتیش کے ساتھ کمیشن اس پہ تفتیش کرے اور اس کو ہم کہتے ہیں سخت سے سخت سزا ابھی سے دی جائے، اگر یہ تفتیش کے بعد سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ اگر کوئی اور ہدایت اللہ سوچنے کی بھی کوشش کرے تو اس کی سزا یاد ہو.